حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ: جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی خاندان قریش کے بڑے معظم اور مکرم شخصیت مانے اور جانے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان میں صاحب دولت تھے۔ حضرت ابو بکر باوقار اور صاحب احسان و مروت تھے۔ گمشدہ کی تلاش اور مہمانوں کی خوب تواضع خاطر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر قریش کے ان 11 اشخاص میں سے ہیں جن کو دور جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں شرف و بزرگی حاصل رہی۔ حضرت ابو بکر دور جاہلیت میں خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے، جو اس زمانے کا بہت ہی بڑا اعجاز کا منصب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مجمع صحابہ کرام کا سوال کیا گیا حضرت ابو بکر سے کہ آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نوشی کو پسند فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی پناہ، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ سوال ہوا کہ کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے فرمایا، کنتو اصون عرضی واحفظ مروتی، یعنی میں اپنی شرافت و عزت اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت و شرافت اور مروت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس بات کو جب پیارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ کا اثر، یار غار نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پرخلوص کوشش اور اچھی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی اور حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبیدہ ابن جراح جیسے بہت سے جید حضرات مسلمان اور صاحب ایمان ہوئے۔ اے ایمان والو، معلوم ہوا کہ اگر آج بھی ہم پرخلوص کوشش کریں اور اچھی نصیحتوں سے کام لیں، یقیناً اثر ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو خلوص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر بے مثل عالم اور خطا سے پاک، محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم لاجواب تھا۔ آپ بے مثل عالم اور بالاتفاق عالم الصحابہ یعنی کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، حافظ قرآن کے ساتھ فن قرأت میں ماہر تھے۔ علم الانصاب، تعبیرات خواب اور خطبات کی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر۔ آپ کی ذات بابرکت تھی۔ درمیان صحابہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ آپ حدیث شریف سناتے اور مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا، لوگوں کے قلوب مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے صاحب الرائے تھے کہ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنانے کا ارادہ فرمایا تو ہمارے حضور سراپا نور
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ ہم صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی تو ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معاذ ابن جبل تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو یہ گوارا نہیں کہ ابو بکر خطا کرے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معراج کی رات کی صبح دشمن رسول ابو جہل اور اس کے ساتھی مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ کو کچھ خبر ہے؟ آپ کے صاحب، آپ کے دوست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رات کو بیت المقدس، آسمان، عرش وغیرہ کی سیر کو گیا اور رات ہی میں آسمانوں وغیرہ کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا واقعی وہ ایسا فرما رہے ہیں؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، انی لأصدقہ بأبعد من ذلک، یعنی اگر وہ اس سے بھی زیادہ بعید اور بڑی بات کی خبر دیں گے تو بے شک میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ کس شان کا ایمان تھا حضرت ابو بکر کا! بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ پر میرا ایک احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور میں ابو جہل اور کفار کے ساتھ تھا۔ لڑائی ہو رہی تھی، سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے، لیکن آپ کو میں نے باپ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا۔ یہ احسان ہے آپ پر میرا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش ایمانی کے ساتھ ارشاد فرمایا، لو احدفت لی لم انصرف عنک، یعنی اے میرے بیٹے عبد الرحمن سن لو، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو قسم خدا کی میں تم کو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تم کو قتل کر دیتا۔ کیا خوب فرمایا پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کفار و مشرکین تکلیف نہ دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں اسلام کی تبلیغ علی اعلان کرنا چاہیے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے صدیق، ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اصرار کیا تو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور سارے صحابہ کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ یعنی تقریر شروع کیا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مکہ والوں میں مسلم تھی، اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس زد و کوب کے بعد بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد حرام میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ اسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس بات پر لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا۔ اور ان کا نام کیوں نہ لیتے؟ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یاد ہی تو مومن کی شان اور ایمان کی جان ہے۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے تو اب جان بچ جائے گی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئی اور آپ کو کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر معلوم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ام جمیل کے پاس گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ انہوں نے ٹال دیا اور کوئی صحیح جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی پوچھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی والدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، تو ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باخیر و عافیت ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے اللہ واحد ذوالجلال کی، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں گا۔ خوب فرمایا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر تکلیف دے۔ جب رات گزر گئی اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر خوب روئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشک بار ہو گئے، حتیٰ کہ تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اور سب رو پڑے۔ اسی گریہ وزاری محبت کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کریم رعوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عنایت میں عرض کی، آقا میری ماں مجھ سے بڑی محبت فرماتی ہے، آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اور جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ جان ایمان مالک جنت اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی والدہ کی طرف نگاہ نبوت و رحمت سے دیکھنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان و صحابیت سے مشرف ہو گئی۔ خوب فرمایا میرے آقا پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پر جان قربان کی۔ حضرات ایک عمر رسیدہ سانپ ہزاروں برس سے اسی غار کے پاس رہتا تھا۔ اس سانپ نے سن رکھا تھا کہ اسی غار میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ہجرت قیام فرمائیں گے، تو میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ آج وقت ہے زیارت کا، مگر دیدار کے لیے آنے کا راستہ بند ہے۔ بہت کوشش کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیر ہٹا دے، راستہ مل جائے اور دیدار ہو جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب ایک زہریلے سانپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت دیں گے؟ آخر سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا اور زہر سارے بدن میں سرایت کر گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ پرانا زہریلا سانپ ہے، اس کے زہر کا اثر بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچنے پائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، اس لیے اپنی جان کو جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خطرے میں ڈالنا گوارا کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ سانپ کے زہر میں مارنے کی صلاحیت ہے،
تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شفا دینے اور جلانے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں سوراخ سے ڈسا گیا، آپ نے بالکل جنبش نہ کی، اس ڈر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے۔ پھر آپ کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، یعنی سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ آپ نے تکلیف کو برداشت کیا اور اپنی جان سے بھی حرکت نہ کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سانپ کا زہر آپ کے پورے جسم میں حلول کر چکا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کوئی روتا ہے، اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو دامن میں لگتے ہیں، کسی کے آنسو آستین میں پڑتے ہیں، مگر اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بہت قیمتی ہیں، مگر آپ کے آنسو بھی قیمتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو گرے اور چہرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو کھولا اور فرمایا، ما لک یا ابا بکر؟ قال لدغت فداک ابی و امی۔ اے ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، زہر ختم ہو گیا، شفا مل گئی۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو اصل فروز غرور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملے فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ تم دن کے وقت لوگوں کی باتیں سنو کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب رات ہو جائے ہمارے پاس آ کر ان باتوں سے مطلع کرو۔ عامر بن فہر کو حکم دیا کہ وہ دن کے وقت میں بکریاں چراؤ اور رات کے وقت بکریوں کو غار کے پاس لے جاؤ، جس سے تازہ دودھ حاصل ہو جائے، اور اپنی بیٹی اسما کو کھانا لانے پر متعین فرمایا کہ خاموشی سے یہ تینوں حضرات اپنے اپنے کام انجام دیں۔ چوتھے دن ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق یار غار کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف کوچ فرمایا۔ ادھر دشمن تلاش کرتے رہے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے، تو مجبور ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں عرب کا بہادر نوجوان جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینے کی جانب نکل پڑا۔ سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتا رہا، آخرکار سرکار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ مگر سراقہ بن مالک 2-3 نیزوں کے برابر قریب آ چکا تھا۔ غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ سراقہ کی نیت صحیح ہے کہ نہیں۔ اپنی خادمہ زمین کو حکم صادر فرمایا، یا ارض خذی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سننا تھا کہ گھوڑا ٹخنوں تک دھنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا نے کیا ہی خوب فرمایا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔
جب سراقہ بن مالک نے یہ ماجرا دیکھا کہ آئے تھے گرفتار کرنے اور خود ہی گرفتار ہو گئے، معافی کا طلبگار ہوا، میرے رحیم کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ارض اترکی ہی، اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دور سراقہ گیا کہ پھر نیت خراب ہو گئی، پھر پلٹا اور مالک ارض و سما کے قریب ہوا۔ پھر سرکار کا حکم جاری ہوا، یا ارض خضیح، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب سراقہ بن مالک کا گھوڑا گھٹنوں تک دھستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ سراقہ پریشان ہوا اور شرمندہ بھی ہوا، آخر معافی کا طالب ہوا۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو معاف فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، یا ارض اترکی ہی، اے زمین سراقہ بن مالک کو چھوڑ دے۔ اشارہ پانا تھا کہ زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا۔ اب سراقہ مکہ کی طرف چلا، کچھ دور پہنچا، پھر نیت بدلی۔ شیطان نے اپنے جال میں لیا کہ ایک بار اور کوشش کروں، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار کو گرفتار کرنے کی نیت سے سراقہ بن مالک پھر پلٹا، قریب ہوا۔ آقا کا حکم پھر جاری ہوا، یا ارض خضیح، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی مرتبہ سراقہ کا گھوڑا کمر تک دھستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ آخر سراقہ بن مالک سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک بار کی بات نہیں بلکہ 3 مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حکم ہوتا ہے اور زمین عمل کرتی نظر آتی ہے، تو جس کا حکم زمین پر نافذ ہے، سنی سنائی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات ہے، وہ یقیناً سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے۔ اب سراقہ بن مالک کا دل بدل چکا ہے، نفرت کی جگہ محبت اور کفر کے اندھیروں کی جگہ اسلام کا اجالا نظر آنے لگا۔ گھوڑے سے نیچے اتری، ادب سے معافی کے خواستگار ہوئی۔ ہمارے سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا، جہاں بے شمار خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات حاصل ہوئے اور مدینہ طیبہ میں لائے گئے، بیت المال میں جمع ہوئے۔ انہی خزانوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کا کنگن جو سونے کا تھا، وہ کنگن بھی تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سونے کے کنگن کو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک پورا ہوا۔